بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ غزل نمبر 2 کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ غزل کو سمجھنے سے پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کا مختصراً سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں ہندوستان کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں آ کر رہے۔ کم سنی میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کوئی سرپرست نہ تھا، مالی حالات بہت خراب تھے، اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے اور شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے۔ بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے اور نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا۔ تاہم بادشاہ نے ازراہ قدردانی 80 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ نہایت منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے۔ منکسر المزاج کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کے مزاج میں بہت زیادہ انکساری پائی جاتی ہو۔ خلیق یعنی دوست۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش غزل ہی کے شاعر تھے اور غزل ہی میں انہوں نے نام پایا۔ صاف ستھری، شستہ اور آراستہ زبان سے غزل کو ایک معیار دیا۔ وہ شاعری کو بناوٹ سے بلند و بالا رکھنے کے قائل تھے۔ آتش کے کلام میں بے ساختہ پن اور برجستہ انداز پایا جاتا ہے جو ان کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے اکثر مصرعے خاص و عام میں بے حد مقبول ہوئے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں تمام شاعرانہ محاسن موجود ہیں۔ وہ اپنے عہد کے ایک منفرد شاعر ہیں اور ان کے شاعر پرمعنی، تہدار اور توانا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ یہ تھا شاعر کا مختصراً سا تعارف۔ اب ہم آپ کی کتاب پہ جو غزل موجود ہے اس کی مختصراً سی وضاحت، ہر شعر کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنے گزشتہ لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ پہلے ہم حوالہ شاعر لکھتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی نصابی کتاب میں موجود خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، اور حوالہ شاعر میں مختصراً سا تعارف بھی شاعر کا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو اس میں آپ حوالہ شاعر کے ساتھ مختصراً سا شاعر کا تعارف بھی لکھیں گے۔ تشریح سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ دہن کا مطلب ہوتا ہے لب، گماں کا مطلب ہوتا ہے شک، شبہ، اندیشہ، کلام کہتے ہیں گفتگو کو، خیال کو۔ تو پہلا مصرع ہے: دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا سوچیں اور خیالات ہوتی ہیں، اور انسان اس کو الفاظ کا جب جامہ پہناتا ہے، یعنی جب اس کو الفاظ کا روپ دھارتا ہے، وہ اس کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ جب الفاظ کا روپ دھارتے ہیں تو ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں، ہماری سوچوں میں کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں جو شک و شبہات ہوتے ہیں، جو غلط گمان ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہماری سوچیں ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں، لیکن وہ سوچیں ہم اپنے ذہن میں ان سوچوں کو پالتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ سوچیں جو ہیں وہ ہماری زبان پر آ جاتی ہیں تو اس سے بات بھی بگڑ سکتی ہے۔ یعنی دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، یعنی کہ جب وہ سوچیں جو ہیں وہ ان کے لبوں پر آتی ہیں تو بات جو ہے وہ بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی بار تو ہم جو ہیں وہ منافقت سے کام لیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں غلط گمان ہو اور ہم اس کو الفاظ کا روپ دھار کے اس کے سامنے بیان کریں تو ہمارے آپس کے تعلقات بھی اس چیز سے خراب ہو سکتے ہیں۔
کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے، یعنی کہ ہم آپس میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی بھی شخص کا دل دکھ سکتا ہے، اور وہ باتیں صحیح بھی نہیں ہوتی، وہ صرف ہماری اپنی ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو انسان کو اس طرح کی بات، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کا یہ مطلب بنتا ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ ہماری غزل کا دوسرا شعر ہے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جس طرح زمین چمن یعنی کہ باغ کی زمین، چمن کہتے ہیں باغ کو، زمین چمن باغ کی زمین، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، گل کھلاتی ہے کیا کیا۔ اب اس شعر کو ہم دو معنوں میں لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اس دنیا میں بنائی ہے، جو گلشن ہے، یہاں پر جو باغات ہیں ان میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ اب اس شعر کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں حالات و واقعات بھی مختلف قسم کے پیش آتے ہیں، یعنی کہ کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں واقعات، اور انسان کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوتے ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کبھی وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤنز جو ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو مختلف حالات اور واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو شاعر نے اس طرح سے کہا ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کہ، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر جو ہے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یعنی ہر بات اور ہر چیز قانون قدرت سے باہر نہیں ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یعنی جب آسمان والا، یعنی اللہ پاک جب حکم دیتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر کسی کو تخت و تاج ملا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے تخت جو ہے وہ تختہ بھی بن سکتا ہے، سونا مٹی، اور مٹی جو ہے وہ سونا بھی بن سکتی ہے۔ یعنی اس بات میں کو شاعر نے آسماں کے رنگ بدلنے سے تشبیہ دی ہے اس کو، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یعنی وقت جو ہے وہ ایک سا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اللہ پاک جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی اصل فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر ہوتے ہیں، ہم چاہے جو مرضی کر لیں لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ ہمارا رب ہی کرے گا۔ تو اس چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ جب کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یعنی جب آسمان رنگ بدلتا ہے، یعنی جب فیصلے ہوتے ہیں، رنگ بدلنے سے مراد یہ نہیں کہ آسمان کا رنگ کبھی نیلا ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے رنگ کا آسمان ہو جائے گا، یہ تشبیہ دی ہے حالات اور واقعات کی، وقت ایک سا نہیں رہتا، اگر آج کوئی بادشاہ ہے تو وہ کل فقیر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں سوچا ہوتا ہے، یا جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 3، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ نہ گور کہتے ہیں قبر کو، سکندر ایک بادشاہ ہے، عظیم بادشاہ اور فاتح ہے، جس نے کہ کم عمری میں ہی آدھی دنیا فتح کر لی تھی، اس کا نام سکندر ہے، اور دارا جو ہے وہ ایران کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام دارا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں عظیم بادشاہ اور فاتح گزرے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ سکندر اعظم جس نے کم عمری میں ہی آدھی دنیا فتح کر لی، اور ایران کا مشہور شہنشاہ جو تھا دارا، جس کے فتوحات بہت زیادہ تھی، مگر اب وقت بدل گیا ہے اور اب ان دونوں کی قبروں کے نشانات تک باقی نہیں، اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جو کہ اپنے وقت کے نامور بادشاہ تھے، بہادر تھے، مگر وقت بتاتا ہے کہ آج ان کے نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس جہاں میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کی قبروں کے نشان بھی وقت جو ہے مٹا دیتا ہے، اور لوگوں کے حافظوں سے ان کے کارنامے اور نام بھی مٹ جاتے ہیں، اور اپنے زمانے کے جو نامور لوگ ہوتے ہیں اب وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے زمانے میں خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو آج نہیں رہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، بہتر یہی ہے کہ ہم آج بھی اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں،
کیونکہ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا. ہم اپنے اعمال اچھے بنائیں گے، ہم اپنا آج کا عمل اچھا کریں گے تو لوگ ہمیں نہیں بھولیں گے. جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجیے کہ انہوں نے کیسے کارنامے انجام دی کہ ہم آج تک وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ان کی شہادت، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو وہ ہمارے دلوں میں ابھی تک زندہ ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ ہمارے دلوں میں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہیں. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صرف اپنے لیے، دنیا کے لیے جنہوں نے کام کیا، وہ ان کے نام مٹ چکے ہیں. آدھی دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم، اس کی قبر کا نشان تک موجود نہیں ہے. تو اس شعر کا یہ مطلب ہے. شعر نمبر 4. غم و غصہ اور رنج و اندو ہرما. غم و غصہ و رنج و اندو ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. یہاں شاعر نے غم و غصہ، رنج، اندو، ہرما، ان تمام الفاظ کے مطلب ایک ہی ہیں. غم و غصہ، رنج کا مطلب بھی دکھ ہوتا ہے، اندو بھی غم اور دکھ کو کہتے ہیں. ہرما بھی اسی معنوں میں آتا ہے، درد، نا امیدی، محرومی، یہ ہرما کے معنوں میں آتا ہے. اچھا، یہ شعر بہت اچھا ہے. اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نفس بھی رکھا ہے. نفس کیا ہے؟ نفس دراصل انسان کی جو خواہشات ہیں نا، تو اس کا نام ہے. اور انسان نے اپنے نفس کو قابو نہیں رکھے گا انسان، تو یہ نفس ہی ہے جو انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. کیونکہ انسان اپنی خواہشات کو، ہمیں یہاں دنیا میں ہم جو آئے ہیں کہ ہمارے لیے امتحان گئے نا دنیا، تو یہاں ہم نے اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے. قرآن حدیث میں بھی نفس کو قابو رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے. کیونکہ نفس جو ہے وہ ہماری بہت ساری جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں اور خامیاں ہوتی ہیں، ان کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. جیسا کہ غم، غصہ، دکھ، نا امیدی، حسد، شک، بدگمانی، غرور، غیبت، طمع، حرص وغیرہ. اگر ہم اپنے نفس کے کہنے پہ چلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جائیں گے، اور راہ راست سے، جو ہمارا راستہ ہے، جو اصل جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس راستے سے ہم بھٹک جائیں گے. تو ہمارے کردار کی جو بشری کمزوریاں ہیں اور جو خامیاں ہیں، جن کو ہم زندگی بھر پالتے پوستے رہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک دن ہمیں سانپ کی طرح ڈس لیں گی. تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم جو ہے وہ موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہوگی. تو خواجہ حیدر علی آتشی اسی کا اشارہ بھی اس طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انا پرستی ہے، یہ نامہربان سامان جسے ہم مہربان سمجھتے ہیں، جو ہماری انا ہے، یہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار کرے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے غصے کو جو ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشی دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم رنج و غم میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اس نفس کے جو بے لگام گھوڑا ہے، اس کو قابو میں کریں. کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ، یہی ہمارا امتحان ہے جو ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمسار ہونے سے بچائے گا. آخری شعر ہے. کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے. کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے. اچھا، خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ اس شعر میں تصوف کا مضمون جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے قسم قسم کے پھل، میوہ جات اور دیگر اشیاء پیدا کی ہیں، اور ہماری زبان جو ہے وہ ان سب ذائقوں سے آشنا ہے، اور وہ ان کو پسند کرتی ہے. مطلب ہم کچھ چیز کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، وہ جو زبان ہے ہماری ان مزوں سے آشنا ہے. لیکن یہی زبان جو ہے وہ اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے. وہ مالک حقیقی جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور ذائقے تخلیق کیے، اور ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. زبان ان مزوں سے لطف اندوز تو ہو جاتی ہے، مگر شکر ادا کرنے اور ذات واحد کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لیتی ہے. تو یہ تھی آج کی غزل، اور یہ غزل جو ہے وہ ماخوذ ہے دیوان آتش سے. آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔